بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسے اور شہرت کمانا، خوش عظیم میرٹ انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا ٹک ٹاک سے پیسے اور شہرت کمانا جائز ہے؟ ٹک ٹاک کے بارے میں ایک سوال کئی مہینوں سے لوگ پوچھ رہے ہیں، تو مجھے اس کی چونکہ پوری طرح تحقیق نہیں تھی تو اس لیے میں جواب نہیں دے رہا تھا۔ اب جو تحقیق ہوئی ہے اس کے حساب سے ٹک ٹاک صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایپلیکیشن ہے جس میں آپ ایک ایکٹنگ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، تو اگر وہ ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ برائے ایکٹنگ ہے اور لوگوں کو پتہ ہے ایکٹنگ ہے اور اس سے کوئی آپ اچھا سبق دے رہے ہیں، اچھا میسج دے رہے ہیں، یا مزاح برائے مزاح ہے جس میں کسی کی توہین نہیں ہے، دل شکنی نہیں ہے اور صرف ایک مزاح ہے، یا کوئی اچھا میسج دیا جا رہا ہے تو جائز ہے۔ لیکن جو زیادہ تر اس کا استعمال ہو رہا ہے بیہودہ چیزوں میں ہو رہا ہے۔ لڑکیاں بالکل بے پردہ ہو کر اپنی فحش تصاویر لگاتی ہیں، فحش نہ بھی ہوں تو جوان لڑکی کے لیے اس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ایکٹنگ کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ٹک ٹاک میں اگر کوئی فحش چیز کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں یا اس کا پیش کرنے کا طریقہ ہی غیر شرعی ہے، یعنی اس میں فحاشی ہے، تو وہ ناجائز ہے۔ اور اگر اس میں کوئی میسج اچھا دیا جا رہا ہے لوگوں کو، اور میسج صرف میسج اچھا نہیں ہے بلکہ میسج دینے کا طریقہ بھی اچھا ہے، یعنی جائز ہے۔ اور جائز کا مطلب میں نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں کہ ٹوپی اور پگڑی پہن کے ہو، بلکہ جائز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مزاح ہو، یا جیسے میں نے بتایا جو پرینک آتے ہیں ان میں ہلکا پھلکا مزاح اگر اس پرینک میں ہوتا ہے اور اس میں کوئی بہت زیادہ کسی کو، کیونکہ بعض پرینک ایسے ہیں بندے کی موت ہی واقع ہو گئی، انسان ہی مر گیا اس میں، ایسا ڈرا دیا اس کو، تو ظاہر اس طرح کی پرینک بھی جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح پرینک میں کوئی مزاح ہوتا ہے جس میں بے حیائی بھی نہ ہو اور تھوڑی دیر کی ایک تفریح ہوتی ہے، تو اس حد تک اگر ٹک ٹاک میں کوئی ایکٹنگ کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور پھر ایک کوئی میسج دیتا ہے، اچھا میسج یا اچھا نہ بھی ہو، کم از کم ایک جائز میسج ہو، یعنی ایک جائز پیغام دیا جا رہا ہو جائز طریقے سے، تو پھر وہ جائز ہے۔ لیکن عام طور پر جو ٹک ٹاک میں ہو رہا ہے وہ ایک بیہودگی ہے، جوان لڑکیاں اپنی طرف یعنی اپنے ویورز بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے جس بیہودگی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہے، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ بھی اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی۔ دنیا کا دردناک عذاب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یعنی اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ حکومت پر لازم ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب دے۔ اب چونکہ حکومت پورے طور پر شرعی حکام کو فالو نہیں کرتی، لہذا دنیا میں تو یہ لوگ سزا سے بچ رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں سزا بھی ہے اور وہ سزا بہت شدید ہے۔ تو ان لڑکیوں کو خاص طور پر جو اس طرح سے بیہودگی کو، بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ مسلمان عورت حیا دار ہوتی ہے۔ اور میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے تو اب دنیا کے ملکوں میں سفر کیے ہیں، یہ جو جوانی میں اس طرح کی جو مستیاں ہیں جو ٹک ٹاک کے ذریعے یا اور دوسرے طریقوں سے آج کل جو لڑکیاں جو کچھ کر رہی ہیں، تو یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ بہت جلد عورت کا حسن جو ہے نا بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ باہر ملکوں میں سفر ہوتے ہیں تو بڈھی بڈھی عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں، اس قدر گھن آ رہی ہوتی ہے ان عورتوں کو دیکھ کر اور ترس آ رہا ہوتا ہے کہ ان کی جوانی گزر گئی، اب یہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں مگر کوئی مرد ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لائف اسٹائل ان کا وہی ہوتا ہے۔ تو وہ کتنی حسرت اور افسوس ان عورتوں کو ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کس چیز میں گزار دی اور اب کوئی بھی جو ہے وہ گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ جو لڑکیاں جس طرح سے بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں اور طوفان بدتمیزی ایک نیٹ پہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، تو یہ تھوڑے دنوں میں آپ کی جوانی ختم ہونے والی ہے اور پھر آپ کو کے پاس حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے مسلمان بوڑھی عورتوں کو بھی بڑھاپے میں تسبیح میں لگی رہتی ہیں، نماز میں لگی رہتی ہیں، کیونکہ جوانی میں یہ کام کیا ہوتا ہے۔ یہ جو آج کل کی جو نئی جنریشن ہے اس کا بڑھاپا پتہ نہیں کیسا گزرے گا، ان کو بڑھاپے میں بھی وہی شوق ہوں گے تو وہ صرف ایک ٹھڑک باقی رہے گی مگر یاد رکھیے وہ شوق پورے ہوں گے نہیں۔ تو ان لڑکیوں سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ٹھکانے لگائیں، کسی نیک صالح مرد کی بیوی بنیں۔ صالح آپ کے حساب سے نہیں ملتا تو چلو میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی پروفیشنل، کوئی بالکل ہی 100% سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی دیندار ہو، کوئی بھی شریف آدمی آپ کو اگر ملتا ہے آپ اس سے نکاح کر کے زندگی گزاریں، اپنے